الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والصحابۃ والتابعین صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، لاکھوں کروڑوں اربوں اور کھربوں درود کے تحفے اور نذرانے انبیاء کے سردار امام المرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس و مقدس اور طاہر مطہر کے لیے حمد و درود کے بعد انتہائی محترم مکرم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پہلی 4 آیات ہم نے مطالعہ کر لی، جس میں اللہ رب کریم نے سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ یہ قرآن مجید جو ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ پھر پرہیزگار لوگوں کی آگے صفات بیان کی۔ سب سے پہلا وصف یہ بیان کیا کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر، یعنی اللہ پر، رسولوں پر، قیامت پر، جنت، دوزخ، ہر وہ چیز جو ہمارے حواس خمسہ سے بالا تر ہے، اس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ کیوں لاتے ہیں؟ بس ان کے نبی نے حکم دیا ہے، ان کے نبی نے ان کو بتایا ہے، یا میرے اور آپ کے پاس سینہ بسینہ یہ بات اپنے رسول کی پہنچی ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، جنت دوزخ کو مانو، اور پھر نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور آخرت کا یقین ان کے دلوں کے اندر جمع ہوا۔ یہ وہ بنیادی اوصاف ہیں جو متقین کے اللہ رب کریم نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب دیکھیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے رب کو پہچانتے ہیں اور اس کے حقوق کو پہچانتے ہیں اور اس کے حقوق ادا کرتے ہیں، اور آخرت کی فکر اور یقین دلوں کے اندر ہے، یہ رائے راست پر ہوتے ہیں، یہ درست نظریے پر ہوتے ہیں، یہ درست فکر پر ہوتے ہیں، یہ لوگ جو ہے نا وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور ظاہر ہے جو لوگ یہ کام نہیں کرتے وہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ اگر میں سادہ لفظوں میں کہوں، بے ہدایتے لوگ ہیں۔ آپ خود سوچئے، بے ہدایتہ انسان کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ وہ دنیا کے کسی میدان میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہر بگڑے ہوئے انسان کو ہم یہ کہتے ہیں یہ بے ہدایتہ ہے، جیسے اس کو ہدایت نہیں ملی، اس کو کوئی رہنمائی نہیں ملی، اس کے لیے کوئی روشن راستہ نہیں ہے، یہ آنکھیں بند کیے ہوئے، یہ درست راستہ چھوڑ کے غلط راستوں کے اوپر چل رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کوئی بھی انسان غلط راستے اس وقت اختیار کرتا ہے جب اس کی سوچ اور فکر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، جب اس کے سوچنے کے انداز غلط ہو جاتے ہیں، اس کے ذہن اور دل و دماغ کے جو انداز ہیں سوچنے کے، وہ جب زیغ اور ٹیڑھ اختیار کر لیتے ہیں تو پھر وہ ٹیڑھے راستوں پر چلتا ہے۔ جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا، یقین ہوگا، ظاہر ہے وہ کبھی غلط راستوں کو اختیار نہیں کر سکتا، کبھی ٹیڑھے راستوں کو اختیار نہیں کر سکتا۔ وہ کیوں ناکام ہوگا پھر؟
ذرا جس کو صحیح راستہ مل گیا وہ تو ناکام نہیں ہو سکتا، کامیابی اسی کا مقدر بنے گی، میں اور آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ دنیا اس کو بے شک ناکام کہے، لیکن اللہ کے دربار میں وہ کامیاب ہے، وہ کامران ہے، وہ فلاح اور سرفرازی اسی کا مقدر ہے۔ آج دنیا نہیں مانے گی تو کل یقیناً اعتراف کرے گی کہ نہیں یہ کامیاب نہیں ہوئے، دراصل یہ کامیاب ہوئے۔ دیکھیں اللہ کے نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض انبیاء اس طرح قیامت کے دن آئیں گے کہ ان کے ساتھ ایک ایک بندہ ہوگا۔ آپ بتائیے بظاہر دنیا کی نظر میں کیا وہ کامیاب ہوئے تھے؟ کیا انہوں نے حکومتیں اختیار کر لیں؟ کیا انہوں نے اقتدار حاصل کر لیا؟ انہوں نے دنیا کے اوپر حکمرانی کر لی؟ یا کروڑوں لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ ان کے پیچھے چلے؟ کوئی بھی نہیں ان کے ساتھ چلا، دو دو چار چار لوگ۔ نوح علیہ السلام کی 950 سال کی تبلیغ ہے تو 100 بندہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ تو کیا اللہ کے نبی نوح ناکام ہوئے یا ان کے مخالف ناکام ہوئے؟ دنیا کی نظر میں تو وہ آج وہ کامیاب ہے جس کے ساتھ لاؤ لشکر ہیں، جس کے ساتھ ہزاروں لوگ ہیں، جس کے پاس اقتدار ہے، حکمرانی ہے، کرسی ہے، مال و دولت ہے، دنیا کے خزانے۔ دیکھیں یہ دنیا کا تصور کامیابی ہے، قرآن کا تصور کامیابی یہ نہیں ہے۔ قرآن تو کہتا ہے قد افلح المؤمنون، بے شک فلاح پا گئے مومن۔ اور جس وقت یہ سورہ المؤمنون مکہ میں نازل ہو رہی ہے اس وقت جو مومن ہیں ان کو تو دنیا کا کوئی انسان نہیں کہتا تھا یہ کامیاب، یہ تو غلام ہیں، چھوٹے لوگ ہیں، پٹ رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، ان کو تو مکہ میں کوئی ٹکنے نہیں دیتا، یہ کیسے کامیاب ہو گئے؟ لیکن اللہ کہتے ہیں قد بے شک افلاح، فلاح پا گئے المؤمنون، یہ مومن جن کو دنیا آج سمجھتی ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ صفات اپنانے والے یہ دراصل ہدایت پر ہیں اور یہی مفلح ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ اور فلاح کس چیز کا نام ہے؟ دنیا اور آخرت دونوں کامیابیوں کو فلاح کرنا۔ اور ہماری بدقسمتی ہے جی، پتہ نہیں کس طرح ہمارے دماغوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ جو دین پر عمل کرے گا وہ دنیا میں ناکام ہو جائے گا یا دنیا اسے چھن جائے گی۔ یقین جانے یہ تصور کسی طور پر درست نہیں ہے، نہ اصولی طور پر درست ہے، نہ تاریخی طور پر درست ہے۔ صحابہ کی اگر ابتدائی زندگی ہمیں مشکل کی نظر آتی ہے تو ابھی تو وہ نظام انہوں نے نافذ ہی نہیں کیا تھا، ابھی تو وہ سٹرگل کر رہے تھے کہ اس نظام کے نافذ کرنے کے لیے کچھ زمین مل سکے ہمیں، وہ سروائیو کرنے کے لیے انہوں نے تگ و دو کی۔ اور آپ دیکھیں جب انہوں نے زمین حاصل کر لی اور انہیں ایک بنیاد ریاست کی رکھ دی تو پھر دنیاوی طور پر بھی انہوں نے ترقیاں کی ہیں نا، دنیاوی طور پر تو ناکام نہیں ہوئے۔ دنیا میں کیا چاہیے فرض کریں آپ کے نزدیک؟ کامیابی کیا ہے؟ حکمرانی؟ تو کیا وہ جو صحابہ خندق کے اندر جنہوں نے پیڑ پر پتھر باندھے تھے، کیا انہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی نہیں کی؟ مال و دولت چاہیے؟ وہ صحابہ جو مدینہ میں پہنچے تو جن کے پاس تن کے کپڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، کیا وہ صرافہ مارکیٹوں کے مالک نہیں بنے؟ عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے، تو سعد بن ربی کے غالباً بھائی بنائے گئے، تو انہوں نے بڑی آفرز کی کہ یہ مجھ سے آدھا گھر لے لو، آدھا مال و دولت لے لو، میری 2 بیوی ہیں تم دیکھ لو، ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں، ان میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لو۔ تو انہوں نے کہا بھائی یہ مال و دولت اور آل و اولاد تمہیں مبارک ہو، مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ، میں محنت مزدوری کروں گا اور پیٹ پال لوں گا۔ یہ غریب ترین صحابی ایک دن اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ پوری صرافہ مارکیٹ کے مالک بنتے۔ مختصر حضرات بات یہ ہے کہ اس دین کے ساتھ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی، جو یہ لوگ یہ اللہ کے حقوق پہچانیں گے اور یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کریں گے واقعی اس درجے کے اوپر۔ دیکھیں نا میرا کوئی اسٹوڈنٹ کیسے ٹاپ کر سکتا ہے؟ جب اس معیار کی محنت کرے گا تو پھر گولڈ میڈلسٹ ہوگا نا۔ جو ویسے
ورق الٹ رہا ہے اور بس گزارا کر رہا ہے تو پھر وہ گزارا ہی کرے گا. دینی معاملات میں بھی میں اور آپ بس گزارا کر رہے ہیں. اس معیار کا ہم نے مقام حاصل نہیں کیا، اس معیار کی ہم نے محنت نہیں کی جو معیار مطلوب ہے، جو معیار مقصود ہے اللہ کا. جس دن یہ امت اس معیار پر آ جائے گی تو اسی طرح کامیابی اور کامرانی ان کا بھی مقدر بنے گی. اللہ کے وعدے ختم نہیں ہوگی. اللہ کے وعدے اگر ابو بکر عمر فاروق کے لیے تھے تو آج کے انسانوں کے لیے تھے. وہ درمیان میں بھی کچھ دور آتا ہے، ٹائم نہیں کہ میں ساری تاریخ بیان کروں. تو جب انہوں نے اللہ کی سے انحراف کیا، پہلوتی کی، تو اللہ نے اٹھا کے پٹک دیا. دوبارہ جب دین کی طرف آئے تو پھر اللہ نے اٹھا دیا. تو فرمایا یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہ کامیاب ہونے والے. پھر ان کے ساتھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، اس کے حقوق کو نہیں پہچانا. انہوں نے اپنے رب کو ماننے سے انکار کر دیا. یعنی اللہ کو تو مانتے تھے، یہ ذہن میں رکھیں. ابو جہل ابو لہب بھی اللہ کو مانتے تھے، وہ اللہ کے انکاری نہیں تھے. آپ حیران ہوں گے، وہ حج کرتے تھے، عمرے کرتے تھے، قربانیاں کرتے تھے، حاجیوں کو کھانے کھلاتے تھے، خدمتیں کرتے تھے. پھر کافر کیوں بنے؟ کافر اس لیے بنے کہ انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا نظام اپنانے سے انکار کیا. وہ چاہتے تھے ہمارے باپ دادا کو اور ہمارا بنایا ہوا جو نظام ہے یہ چلے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا وہ نہیں. ورنہ وہ بالکل الفاظ ان کے اللہم، وہ بھی کہتے تھے اللہم. سورہ انفال میں ان کی دعا تھی کہ اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء وائتنا بعذاب علیم. اے اللہ اگر تیرا یہ نبی سچا ہے تو پھر ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر یا ہمیں دردناک عذاب دی. یہ الگ ایک بحث ہے کہ انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا. اصل معاملہ یہ تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا یہ ضابطۂ زندگی ہے، اس کے مطابق تم چلو. انہوں نے کہا یہ نہیں ہم اپنا سکتے، ہم وہ کریں گے ما الفینا علیہ آباؤنا کما قال، ہم وہ کریں گے جو اپنے باپ دادا کرتے. ویسے 2 منٹ کے لیے سوچیں ہم کیا کہتے ہیں. شادی بیاہ میں ہمیں کوئی کہے کہ جناب یہ کیا کر رہے ہیں آپ رسم میں؟ ہمارے خاندان، ہمارا باپ دادا تو یہ کرتا ہے، یا ہماری پسند یا اپنی مرضی ہماری. تو دین ہمارا یہ کہتا ہے کہ نہیں، جو اپنی مرضی اپنائے گا وہ نہیں، جو اللہ کی بات مانے گا اپنی مرضی چھوڑ دے گا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو بچا لیا، اپنی خواہشات سے بچا، تو اس کا ٹھکانہ جنت. لیکن وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور جس نے نافرمانی کی، بغاوت کی اور دنیا کو ترجیح دی تو اس کا ٹھکانہ جنت. تو پھر اللہ فرماتے یہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کی بات نہیں مانی اور اپنی زندگیوں کے معاملات کو رسول اللہ کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں کیا، تو یہ کافر لوگ ہیں. تو فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے. انذرتہم، خواہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ انہوں نے ایسی روش اختیار کر لی ہے کہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں. لیکن نبی بھی نصیحت کریں تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں، سمجھائیں نہ سمجھائیں، جو مرضی کریں، انہوں نے ایمان نہیں. یعنی یہ وہ ضد، ہٹ درمی اور اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ اب ان کا پلٹنا ممکن نہیں. آپ جو مرضی کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کس کی بات جو ہے نا وہ حکمت پر مبنی ہو سکتی ہے؟ آپ سے زیادہ خیر خانہ نصیحت، آپ سے زیادہ حکمت کے ساتھ بات کون کر سکتا ہے؟ آپ سے زیادہ خوبصورت انداز سے کون سمجھا سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کو تو کوئی فائدہ ہونے والا. اور پھر ان کی اس روش کی وجہ سے کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم،
اللہ نے ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں پر بھی لگا دی ہے۔ دیکھیں اللہ موقع دیتے ہیں، ایک لمٹ ہوتی ہے نا، اس لمٹ کو جب بندہ کراس کرتا ہے نا پھر اللہ دیواریں کھڑی کر دیتے، اب راستے ہمیشہ کے لیے ختم۔ لیکن میرا بیٹا اگر اللہ معاف کرے نافرمان ہو جائے، ایک لمٹ ہوگی نا، میں جب وہ حد سے گزر جائے گا تو پھر میرا اس کا تعلق ختم ہوگا، اب جو مرضی وہ کرے، جدھر مرضی وہ جائے، اب میری بلا سے۔ تو اس طرح انسانوں کو بھی اللہ موقع دیتے ہیں، ایک لمٹ تک دیتے ہیں، وہ لمٹ جب کراس کر جاتے ہیں تو پھر اللہ ان کے لیے ہدایت کے راستے بند کر دیتے ہیں ہمیشہ کے۔ اور اللہ سب سے بہتر جانتے ہیں نا، اللہ کو تو پتہ ہے کہ اب انہوں نے نہیں پلٹنا، کفر ان کے دلوں کے اندر جم چکا ہے، تو اللہ کیا کرتے ہیں، آپ پکی مہر لگا دیتے ہیں، بس ٹھیک ہے بھائی جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ تو ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے کفر اختیار کیا، فرمایا ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان کی آنکھیں بند کر دی۔ یعنی آپ جو مرضی، اب اللہ کا نبی سمجھائے تو اگر جس کو سمجھ نہیں آتی اسے دنیا کا کون انسان سمجھا سکتا ہے؟ اور نبی بھی نہیں، نبیوں کا سردار سمجھائے، امام المرسلین سمجھائے، رحمت العالمین بتائیں، تو پھر بھی کوئی نہ سمجھے، اسے دنیا کا کون انسان سمجھا سکتا ہے؟ اسے اسرائیلی سمجھا سکتا ہے؟ پھر تو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں عظیم، بہت بڑا۔ آپ تصور کریں کتنا بڑا ہوگا عذاب، اس کی اگر ویسے میں ایک جھلک بتاؤں آپ کو، اور اللہ پناہ عطا کرے اپنے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے اللہ پناہ عطا کرے۔ اور یہ دعا کیا کریں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو فجر کی نماز کے بعد بغیر کسی کے ساتھ گفتگو کیے 7 دفعہ یہ کلمات پڑھے، میرے ساتھ آپ پڑھیں، اللہم اجرنا من النار، یہ 7 دفعہ کلمات پڑھے، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اس دن مر جائے تو امید ہے جہنم سے چھٹکارا حاصل کر لے گا۔ اور اسی طرح سونے سے پہلے، مغرب کی نماز کے بعد، کسی سے گفتگو کرنے سے پہلے یہ الفاظ 7 دفعہ دہرا لے، تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رات کو مر گیا تو امید ہے کہ اللہ جہنم سے نجات عطا کر دے گا۔ یاد رکھیں الفاظ کو، پھر دہرائیں، اللہم اجرنا من النار، 2-4 لفظ سے سارے، یہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، یہ اس کا ترجمہ 7 دفعہ دہرائیں۔ اور میں نے جمع کا صیغہ بولا، اللہ کے رسول نے تو واحد کا صیغہ سکھایا، میں نے جمع اس لیے بولا کہ میں خود بھی بچوں اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤں، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے سب انسانیت کی خیر خواہی بھی میرا فرض ہے، سارے انسانوں کی بھلائی بھی میری ذمہ داری ہے، کم از کم اہل ایمان کی خیر خواہی کرنا تو میری ذمہ داری ہے کہ میں سارے اہل ایمان کے لیے دعا کروں، اللہ مجھے بھی بچا لے اور سارے کلمہ پڑھنے والوں کو بچا لے۔ تو میں بتانا کہ اس کی ایک جھلک میں صرف آپ کو دکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو جس بندے کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا نا، اسے پتہ ہے کہ 2 روایتیں آتی ہیں، ایک روایت ہے کہ ایک انگارہ جہنم کا اس کے پاؤں کے نیچے رکھا جائے، صرف ایک انگارہ اس کے پاؤں کے نیچے رکھا جائے گا، جس کی گرمی سے اس کو دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح ہنڈیا میں پانی کھولتا ہے۔ اور دوسری روایت ہے کہ اس کے جوتے کے تسمے جو ہے نا وہ آگ کے ہوں گے بس، جس کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح ہنڈیا میں پانی کھولتا ہے، ابلتا ہے، اس طرح دماغ ابلے گا اس میں۔ اور یہ فرمایا یہ سب سے کم عذاب ہے، اور ہو سکتا ہے 2 افراد ایسے ہوں، ایک وہ جس کے جوتے کے تسمے آ کے، اور دوسرا وہ جس کے نیچے انگارہ رکھا جائے۔ تو آپ سوچ لیں کہ جہنم کا عذاب کتنا بڑا سخت ہے، تو کیا اس بندے کو اس جہنم کے عذاب سے ڈرنا نہیں چاہیے جو اس کو مانتا ہے، جو اس پر ایمان رکھتا ہے کہ واقعی جہنم ہے، واقعی اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ اٹھا کے مجھے جہنم میں پھینک دے گا، اگر میں نے بغاوت کا وہی رویہ اختیار کیا جو کافروں نے اختیار کیا تو اللہ مجھے ان کافروں کے ساتھ ہی رکھے گا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں
بے نماز کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ فرمایا حامان اور قارون اور امیہ ابن سلط کے ساتھ ہوگا اس کا صرف بے نماز کا. یہ کافر نہیں تھے، بڑے کافر تھے، سردار تھے کافروں کے، لیڈر تھے کافروں کے، یہ ائمۃ الکفر تھے. تو فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر آگے کچھ لوگوں کا ذکر کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، آخرت پر، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. زبان سے تو کہہ رہے ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. کیوں وہ کہہ رہے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا؟ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں. اچھا اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ یوں سمجھ لیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زبان سے ایمان کا اظہار کر کے اور دل میں کفر چھپا کے شاید اللہ کو نعوذ باللہ بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو بھی نہیں پتا. یا یہ مفہوم ہو سکتا ہے کہ ایمان والوں کو دھوکہ دینا گویا کہ اللہ کو دھوکہ دینا، چونکہ اگر ایمان کا اظہار کرتے تو ایمان والے کا کیا نقصان ہے؟ ایمان والا تو مان گیا کہ واقعی یہ کلمہ پڑھ رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے ہمارے ساتھ، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے کہ دل میں اس کے کفر چھپا ہوا ہے. یہ بیسیکلی منافقین کے لیے. لیکن یہاں یہ احتیاط ضروری ہے کہ ہم دوسروں کے لیے اس طرح کی آیات چسپاں نہ کریں، اپنی میں فکر کرو کہ خدا نہ خواستہ میرا یہ رویہ نہ ہو، دوسروں کے ایمان پر میں اسکینر نہ لگاؤں کہ دوسروں کا ایمان چیک کریں. اور ہم بڑے کھلے دل سے، ہم مولوی حضرات بھی فتوے لگا دیتے ہیں بڑے آسانی سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا کسی پر کفر کا فتویٰ مت لگاؤ. فرمایا یہ الفاظ ایسے ہیں جو کبھی ضائع نہیں ہوتے. اگر کوئی کسی کو کافر کہتا ہے، اگر اس کے اندر کفر ہے تو الفاظ پر چسپاں ہو جاتے ہیں، اگر اس کے اندر نہیں تو پلٹ کر اس بندے کے اوپر آ پڑتے ہیں جو خود کہتا ہے. تو آپ تصور کریں یہ کتنے خطرناک لوگ ہیں. اور منافقت اس کفر سے بدتر چیز ہے. اسے نبی صلی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. تو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو. تو اللہ کیا کہتے ہیں وما یخدعون الا انفسهم، یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، بے وقوف لوگ ہیں. وما یشعرون، ان کو سمجھ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان والوں کو یہ بتائیں گے اور ہم جناب اپنے کام نکال لیں گے. تو لیکن یہ اللہ کو تو نہیں دھوکہ دے سکتے. بیسیکلی یہ اپنا نقصان خود کر رہے ہیں. میرے خیال میں ان الفاظ پہ اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.